اور یہ جو مجلس ہے یہ ایک معمولی مجلس نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے علماء کرام سے ختم نبوت کے بارے میں گفتگو سنی ہے، اور یہ مجلس جو ہم نے منعقد کیا یہ بھی ختم نبوت کے نام سے منعقد ہوا، لہذا آخر میں جو دعائیہ کلمات ہے اس میں بھی آپ شریک ہو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا امید ہے کہ وہ اس مجلس میں اور اس مجلس کی وجہ سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو میں دعائیہ کلمات کے لیے فضیلت الشیخ جو خلیفہ مجاز ہے ہمارے شیخ مفتی حسن صاحب لاہور والے کے، حضرت مولانا معیز اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مائک پر تشریف لے آئے اور اختتامی کلمات دعائے کلمات ارشاد فرمائیں۔ دعا سے پہلے ویسے بات ہر آدمی کہتے ہیں، میں بات ہی کہہ دیتا ہوں، میں نچوڑ اس لیے بتا رہا ہوں، جیسے ہم قادیانیوں کے خلاف کام کرتے ہیں تو قادیانیوں کو جو ترقی ملتی ہے اور وہ جو آگے بڑھتے ہیں، ہمارے خلاف وہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کیسے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے خلاف لٹریچر کیسے لکھتے ہیں؟ تو وہ ہمارے ہی علاقوں کے اندر ان کے مصنوعات ہے، شیزان، سمرقند، مختلف قسم کے ان کے پروڈکٹس ہیں، وہ ہمارے دکانداروں کے پاس لا کر کے بیچتے ہیں، اور اسی پروڈکٹ سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے خلاف، صرف یہ نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے خلاف اور ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف وہ لٹریچر چھاپتے ہیں، اور اسی کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پورے مسلمانوں کی گستاخیاں کر کے اور وہ مسلمانوں کے اندر عام کر کے اسی لٹریچر کے ذریعے سے اور اسی چھوٹے چھوٹے کتابچوں کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اسی پیسے جو وہ کماتے ہیں اپنے پروڈکٹس وغیرہ کے اندر، اسی پیسوں کو مسلمانوں کو دے کر اس کو مرتد بناتے ہیں مختلف جگہوں میں، مختلف گاؤں میں۔ تو خاص کر ہمارے علاقے کے اندر اگر کسی دکاندار، ویسے مارکیٹ کی جگہ ہے، کسی دکاندار کے پاس اگر شیزان کے مصنوعات ہیں، ایمانی فریضہ بنتا ہے، اگر ہم نے اپنے دکان سے پروڈکٹس ختم کیے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری مغفرت، بلکہ یقینی اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سب اس کا اہتمام کریں گے۔ جس دکاندار کے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہو اس کو ضرور بتائے۔ ذائقہ گھی اور اسی طرح سمرقند شربت ہیں اور شیزان کی جتنی مصنوعات ہیں، یونیورسل اسٹیبلائزر ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے یہاں جو علماء ہیں ان سے پوچھیں گے، وہ آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان غلط چیزوں سے بچائے، ہمارے دکاندار حضرات کو بھی ان سے بچائے، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، مولائی کریم، اے اللہ جتنے یہاں پورا پروگرام ہو، اس پورے پروگرام کو قبول فرما۔ اکابرین نے جو کہا اور ہم نے سنا، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنا مجمع یہاں تشریف لے کے آئے، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا اور اس کام کے لیے چوکیداری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ناموس کی حفاظت چوکیداری کی، سارے کے سارے اکابر علماء جتنے مسلمان نے یہ کام کیا، سب کے قبور کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ مولائی کریم ہمیں اور ہمارے نسلوں کو اس ختم نبوت کے عظیم عقیدے کی حفاظت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جان اور مال اور اوقات کو اسی کام میں لگنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ آنے والے کراچی اجتماع کو کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، قسم کی شرور سے، آفات سے، بلیات سے ان کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگوں نے اجتماع کو منعقد کیا، اس میں محنت کی، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، اور اس عظیم کام کی بدولت، اس عظیم مجلس کی برکت سے ہمیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سچی توبہ نصیب فرما، نیک راستے پہ چلنے والا بنا، اپنے کامل عشق اور
محبت، کامل معرفت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کامل عشق اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب سے راضی ہو جا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں کے مجاہدین کی مدد فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ ان کے ساتھ خدمات میں لگے ان سب کی خدمتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو کامل ایمان والی زندگی، کامل ایمان والی موت، کامل شہادت کی موت، مدینہ منورہ کی موت، جنت البقیع میں ہم سب کو تدفین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔